اچھا، صلح حسن کی شرائط کے حوالے سے تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ صلح حسن کی جو شرائط مرزا صاحب نے اس میں بیان کی ہوئی ہیں ان کی کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ پیش کریں، یہ جو 5 شرائط انہوں نے ذکر کی ہیں جو اس پمفلٹ میں انہوں نے ذکر کیا 5 شرطیں، ہم نے کہا ہے کہ وہ 5 شرطوں کی کوئی ایک صحیح سند پیش کر دو۔ تو جب ان سے سوال ہوا ہے کہ کوئی ایک صحیح سند پیش کریں تو یہ آگے سے انہوں نے سند تو کیا پیش کرنی تھی، آگے سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے کہ کون سے محدثین نے ان شرائط کا انکار کیا ہے۔ جی نیکسٹ اپنا کوشچن کریں۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ جو صلح حسن کی شرائط بیان کرتے ہیں کئی بکس میں سے، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو صلح حسن کی شرائط ہے یہ بے سند ہے، ان کی سند ہی کوئی نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بعض لوگ نہیں ہیں، بس میں بات سن لی، یہ بعض لوگ نہیں میرے بھائی، یہ 14ویں صدی کے چوزے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کو قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، ان سے پوچھیں کہ آج تک کسی سنی محدث نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، اس بندے کا نام بتانا ہے۔ کون سے محدثین نے شرائط کا انکار کیا یہ پیش کریں۔ ہم کہتے ہیں آپ پیش کر دیں کہ کس محدث نے کہا ہے یہ صحیح الاسناد ہے، کس ایک محدث نے کہا ہے کہ یہ 5 شرطیں جو مرزا صاحب نے نقل کی ہیں کس محدث نے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ صحیح ہیں۔ صرف نقل کرنا کافی نہیں ہوتا، صحیح سند کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے پاس ٹائم قیامت تک ہے، تم نے لکھا تھا صحیح الاسناد احادیث اور جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ اس نے خود لکھا تھا کہ ضعیف الاسناد روایت نہیں ہوگی، بے سند بات نہیں ہوگی، جھوٹی بات نہیں ہوگی، تاریخی روایات کے فتنے نہیں ہوں گے۔ اب مرزا صاحب نے یہ تاریخی روایات نقل کی ہیں، اس کی سند مرزا صاحب کے ذمے ہے اور اس کی صحت بھی مرزا صاحب کے ذمے۔ ہم کہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم قیامت تک ہے، کسی ایک محدث نے ان 5 شرطوں کو صحیح کہا ہو آپ پیش کر دیں، کیونکہ یہ آپ نے پیش کی ہے نا، تو مقدمہ تو مرزا صاحب کا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی یہ صلح حسن جو تھی ان کے گاٹے میں فٹ ہو گئی تھی اور یہ سندوں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، تو آگے کہتے ہیں کہ سندوں کے چکروں میں پڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی، سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان، بھائی ہیں۔ تو یہ اب ان کے مقلدین کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وقت یہ صحیح الاسناد کا رٹا لگاتے رہتے ہیں، اور مرزا صاحب نے 32 صفحات میں 32 مرتبہ لکھا ہے کہ یہ میرا پمفلٹ صحیح الاسناد کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ اس کی سندیں ہیں ہی نہیں میرے بھائی، سندوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چکر میں پڑھو گے تو ملیں گی نہیں، اس وجہ سے ضرورت ہی نہیں ہے، اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بھائی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اب تم خود کہہ چکے ہوئے ہو کہ واقعہ کربلا ہو یا بنو امیہ کے معاملے ہو یا کوئی مسئلہ ہو، جب تک اس کی صحیح سند نہیں ملے گی اس وقت تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا بیان ہے، ہم اس کے اندر لگائیں گے۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے۔ تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے، تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک بنو امیہ کے خلاف یا واقعہ کربلا کے بارے میں یا کسی ایسے طریقے معاملے میں جب تک صحیح سند نہیں ملے گی ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ اب تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے، بات ثابت بھی ہو، جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے، تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو۔
अब कहता है कि वो सनद इनके गांठे फिट हो गई थी इस वजह से संदों के चक्कर में पड़ गए। भाई संदों के चक्कर में तो पड़ना है ना, तो जब हमारे गांठे में संदों के साथ फिट नहीं होगी तो तेरे गांठे में तो फिट हो जाएगी ना। अच्छा मुफ्ती साहब, चौथा सवाल जो आपने किया था कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे के